اللہ والے یقیناً یہ کتاب آپ نے شائع کی، اس پہ مناقب بھی آپ نے لکھی، اور اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ تعلق بھی کچھ بزرگ آپ نے سب کے شامل کیے تو اور اپنے حوالے سے شائع کیا. میں یہ دیکھ رہا تھا اپنے حوالے سے آپ نے شائع کیے. تو یہ خاص تعلق ان سے آپ کا کیا رہا اور کس چیز نے آپ کو اس طرف آمادہ کیا، اور یہ کب سے آپ کا یہ سفر جاری تھا؟ کیونکہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا یقیناً، تو یہ کافی طویل سفر رہا ہوگا. بالکل کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یقیناً اتنے بزرگوں کے حوالے سے میری خواہش تو بہرحال یہ تھی کہ علامہ فیصل بندگی اس پر تبصرہ فرمائے، لیکن میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ کئی برسوں کی مطلب کوشش یا سمجھ لیں جو صحیح ہے. اچھا، اس میں نے تقریباً اللہ غلط بیانی سے محفوظ رکھے سب کو 200-250 کتابوں کا مطالعہ کیا ان شخصیات کی. ان میں کچھ کتابیں میری لائبریری میں، کچھ مجھے پرچیز بھی کرنی پڑی، اور ان کا باقاعدہ پوری کتاب پڑھ کر پھر میں نے، آپ اشعاروں پہ اگر غور کریں گے تو میں نے ان کے وہ اوصاف اور ان کی جو چیزیں تھی وہ بیان کی ہیں، اپنے طور پر کچھ نہیں کہ یہ ایسا ویسا، جو ان کے واقعات مجھے منسوخ تک کوشش کی ہے کہ انہیں نظم کیا جائے. تو وہ میں نے 200-250 کتابوں کا. اچھا، اس سے پہلے جو میری کتاب آئی تھی وہ ازواج مطہرات پر تھی، تو وہ تقریباً کوئی 100-125 صفحات کی تھی. اس پر تقریر علامہ مفتی اطہر نعیمی صاحب نے اور مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب نے تحریر فرمائی تھی. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ پہ ایک کتاب ہم نے شائع کی. اس کے بعد پھر میری ایک حمد کا ارتقاء، تو اس میں نے 20-22 ایسے شعراء تھے جن کے میں نے بارے میں مطلب یہ کہ ان سے متاثر تھا کہ ان کے پہلا حمدیہ مجموعہ ہم کی طرف متوجہ وہ ہوئے، تو انہوں نے جس عمل نے مجھے متاثر کیا تو میں نے ان کے لیے کچھ اشعار کہے. اس کے بعد پھر یہ خیال ہوا کچھ مناقب ہوتی رہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جی فرمائش پر بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک نعت خواں میرے پاس آیا کہ جی خواجہ نظام الدین اولیاء پر. میں نے کہا بھائی میں ان کو پہلے بہت اچھی طرح پڑھ لوں پھر میں لکھوں گا. اس طرح کئی فرمائش پر بھی ہے کہ سید قطب عالم سید عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ ان کے ایک وہاں کے عقیدت منتشر کہ ہم ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں، آپ ایک منصبہ لکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار ان کے بارے میں مجھے شجرہ وغیرہ کچھ معلومات ان کی پہلے میں دیکھ، پھر ان میں ان کے جو اوصاف حمیدہ جو ان کا کردار رہا ہے دین کی تبلیغ کے حوالے سے، ان کو میں نے منظوم کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب اپنی طرف سے میں نے کوئی تعریف ایک آدھ شعر میں کر دی، لیکن کوشش میں نے کی کہ ان اوصاف کو ان کی کردار کو نمایاں کیا جائے. اچھا، اس میں یہ پہلو تو تھا. اس میں جو آپ نے کہا تو اس میں وہ چند 20-25 ایسی شخصیات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اس میں نے جو ہے خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر ازواج مطہرات، پھر جید صحابہ کرام، پھر اس کے بعد اولیاء کرام، غوث پاک سے پھر میں نے لیا اسٹارٹ. تو اس طرح چلا، لیکن وہ آخر میں میرے کو 20-25 ایسے افراد ہیں جنہوں نے، چونکہ میرا شعبہ تھا حمد کا اور میں پیدائشی طور پر نعت کا آدمی ہوں، میرا پورا گھر جو ہے وہ نعت کے فروغ کے لیے کوشاں رہا ہے. میرے والد وارثی سلسلے سے رہے وابستہ، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شب ایسی تھی کہ مجھے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی گئی کہ بھائی حمد کا میدان خالی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرو. تو وہ اس میں پھر جب میں نے دیکھا کہ حمد کا ارتقاء کی تو اس میں 20-22-25 شاعر ایسے تھے جنہوں نے حمد کی طرف توجہ دی تھی خصوصی طور پر. تو میں نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کچھ تو وہ شخصیات ہیں زکریا بھائی، دوسرے کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اس کام میں بڑا بھرپور ساتھ دیا، بہت زیادہ، اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں. ان کو کردار وائز بھی میں نے قریب سے دیکھا کہ وہ دل کے بڑے اچھے، اور پھر وہ ہر طریقے سے دامے در ہمیں سلطان قدم جسے کہتے ہیں، تو وہ میں بہت زیادہ متاثر ایکسپائر ہو کر میں نے ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا. اچھا، اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک مختصر واقعہ چھوٹا سا، قطب عالم سید عالم شاہ بخاری کا سالانہ عرس. تو عرس کے موقع پر پہلا دن تھا، نعت خوانی کا اہتمام تھا. ایک کراچی کے بہت بڑے نعت خواں وہ ایک نعت پڑھ رہے تھے خالد محمود کی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. اچھا، کچھ لوگ انٹر ہوئے مجلس میں، تو اس نے ان کو دیکھتے ہی نا اس نے ایک دم وہ لفظ کو اپنے تبدیل کیا. ذرا توجہ چاہوں گا کہ یہ سب کرم تمہارا بابا کی بات اب تک بنی. اس نے بابا لگا. تو اچھا، وہاں کے جو محتمم تھے نا، ملا حسن کہلاتے تھے، وہ چیئرمین تھے بورڈ کے، وہ مصروف تھے. تو ادھر سے جب گزرے انہوں نے یہ تو نعت پڑھ رہا تھا ابھی، اور یہ ایک دم یہ تو وہ بڑے جلال میں آ گئے. میں نے ایسا جلال پہلے نہیں دیکھا تھا ان میں. انہوں نے کہا خبردار، اس کو ڈانٹا
कि तुमने मेरे आका से इनको मिला दिया, अरे बाप रे। तुमने मेरे आका से इनको मिला दिया, और तौबा करो, मैं इनका कुत्ता हूँ कुतुब आलम का, लेकिन आका से मवादा नहीं। जब नात पढ़ लो तो नात पढ़ो, मनकबत पढ़नी हो तो मनकबत पढ़ो। माशाअल्लाह। एक तो ये मैं लोगों को कहता हूँ, जो इन्होंने कहा था कि लोग वो नाम फिट कर देते हैं, नात पढ़ते पढ़ते वो अच्छा हुआ था कि उसे ये पता था कि ये शख्स जो है ना बाबा के दीवाने हैं, और मैं बाबा का नाम लूंगा तो फिर मुट्ठी भर जाएगी। हो रहा था, वो शुरू हो गया था वो। अच्छा, दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं चूंकि जब काम कर रहा था मनकबत पर और ये तहरीर और बहुत सी मनाकिब के मेरे पे मजमूए मेरी लाइब्रेरी में हमदो नात रिसर्च सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह है, तो मैं उसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अपने शोरा इकराम से बसद एहतराम कि जैसा कि डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब ने फरमाया, हमारे अल्लामा फैसल हसन बंदगी साहब ने, कि हमद को हमद रहने दें, नात को नात, इनके एक हुदूद है, एक हद फासिल है, उसमें मतलब ये है कि उससे गुलू ना हो, उससे आगे ना बढ़े, उस हद को आप क्रॉस ना करें। इसी तरह मनाकिब का भी एक हद है। बाज़ मनाकिब इस तरह मैंने पढ़े, मेरी नज़र से गुजरे हैं कि बड़ा दुख होता है कि वो उसको मतलब समझ ही नहीं सके, और बहरहाल उसका एहतराम और एहतियात बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हमद है, नात नात है, और इसी तरह मनाकिब का भी। बहुत शुक्रिया।